کے روزے پر اے موت تجھ کو بتاؤں، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی آئے، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی دعویٰ دے کر کے کہہ رہا کہ چیلنج دے کر کے کہہ رہا کہ اگر ہے ہمت تو نبی کے روزے پر آ کر دکھانا، نبی کے روزے پر آ کر دکھانا اگر ہے ہمت تو پھر بتاؤں گا کہ زندگی اصل نام ہے کیا۔ شعر سنیے اور دوبارہ اس مطلب کو سمجھیے گا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر نبی کے روزے پر گیا نہ آنا، نبی کے روزے پر اے موت تجھ کو بتاؤں، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی لگا کے تخت کو ٹھوکر، سبحان اللہ، نبی کی غلامی کو پسند کرتا ہے، اس کو بادشاہی سوٹ نہیں کرتی، اس کو شہنشاہی سوٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تاج و تخت سب آپ کے قدموں میں پڑے اچھے لگتے ہیں، یہ تاج و تخت، یہ شہنشاہی، یہ تخت سب کچھ آپ کے قدموں میں پڑا اچھا لگتا ہے، کیوں؟ سب ملا تو آپ ہی کے وسیلے سے ہے، سب ملا تو آپ ہی کے صدقے سے ہے۔ تو اب شاعر کیا کہتا ہے اس کے اندر شاعروں کے شاہوں کے لیے کہ لگا کہ تخت کو ٹھوکر کہا یہ شاہوں نے، لگا کہ تخت کو ٹھوکر کہا یہ شاہوں نے، تیری گدا یا رسول اللہ تیری گدا، گدائی بولتے ہیں نوکری کو، تیری گدائی کے آگے بتاؤں گا زندگی بے شک اور جو نادان ہوتے ہیں، جو غافل ہوتے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ عظمت بھری رحمت بھری نگاہوں والی بستی کیسی ہے، سبحان اللہ، جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس کو ایسے ہی مل جاتی ہے نا وہ گلیاں، جس کو ایسے ہی مقدروں سے مل جاتی ہیں، اس کو قدر نہیں ہوتی ہے، جو سالوں رو رو کر بھی دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی مدینے جانے کا موقع نہیں ملتا۔
پھر بھی اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا نہیں ملتا، ان کو اصل پتہ ہے اس گلی کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آقا کی گلیوں کو دیکھ کر کے آئے ہیں، پھر ان کی آنکھوں کو چومنے دل کرتا ہے۔ جو ان کے گلیوں میں پیدل چل کر آئے ہیں، صفا مروہ پر دوڑ کر آئے ہیں، ان کی گلیوں کو چوم کر آئے ہیں، ان کی قدموں کی بوسی کو لے کر کے آئے ہیں، ان کی قدموں سے لپٹنے کو نہیں سکتا ہے۔ سنیے گا، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ بہنوں ماں ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، نبی کے شہر میں جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جنت شہر میں جنت تلاش کرتا ہے، نبی شہر میں جنت تلاش کرتا ہے۔ او غافل مجھے بھی ذرا مجھے بھی بتا دے، ذرا مجھے بھی بتا دے، ذرا مجھے بھی بتا دے، او ذرا مجھے بھی بتا دے، اس جگہ کمی کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھی بتا دے، اس جگہ کمی کیا ہے، ذرا مجھے بھی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سب مل کر پڑھیں، ذرا مجھے بھی بتا دے، اس جگہ کمی کیا ہے، یہ بہنواں ستاروں کی دلکشی کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آدھے گھنٹہ ہوا ابھی تو، آدھا گھنٹہ اور جل لو، جل لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا سیدنا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد صلی اللہ وبارك علیہ وسلم، وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم اپنے قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اپنے رب کی اور اپنے رسول کی، اس پیغمبر اعظم کی جس پروردگار عالم جس پیغمبر اعظم کو پروردگار عالم نے سارے نبیوں کو سب سے افضل بنایا ہے، جس کی غلامی ہمارے نبی ترس گئے، نبیوں کی نسلیں ترس گئیں ان کی غلامی میں آنے کے لیے۔ اب سننے کا ماحول بنائے اور سنیے گا، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس تقریر کے بعد میں، اس بیان کے بعد میں جس تعلق سے اس محفل کو سجایا ہے، میں اسی موضوع پر آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ شادی بیاہوں پر اپنی زندگی کو بے حیائی، بدکاری، گناہ کی طرف لے جانے والوں، آج اس بات کو سنو گے تو زندگی میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ آپ اس پر عمل تو کرتے نہیں، آپ کو جو سکھایا جاتا ہے آپ اس کو سمجھتے تو ہو نہیں، پھر بھی آپ کو میلاد مصطفیٰ سجانے کا شوق ہے، پھر بھی آپ کو میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کا شوق ہے، پھر بھی آپ کو اس میں آنے جانے کا شوق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دکھانا ہے دنیا والوں کہ ہم تیرے گھر آئے تھے، ہم تیرے گھر بھی آئے گے، تو میرے گھر آیا تھا، ہم تیرے گھر بھی آئیں گے۔ یہ رسم
آپ کو ختم کرنی ہوگی، یہ رواج آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ کسی کا چہرہ دیکھ کر مت جایا کرو، بلکہ میلاد مصطفیٰ کا اعلان سن کر یہ سمجھ جایا کرو یار حویلی کسی کی بھی ہو، باتیں تو صرف مدینے والے کی ہونے والی ہیں، باتیں تو صرف آقا کملی والے کی ہونے والی ہیں، باتیں تو صرف آمینہ کے لال کی ہونے والی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دنیا والوں کو راضی کر کے ہم زندگی گزار لیں گے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کل میدان محشر میں آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل میدان محشر میں اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے رب نے اگر ہمارے سامنے اپنے سامنے کھڑے کر کے یہ سوال ہم سے پوچھ لیا، کیا دنیا کو راضی کرنے کے لیے میں میلاد مصطفیٰ میں گیا تھا؟ کیا پڑوسی کو راضی کرنے کے لیے میلاد مصطفیٰ میں گیا تھا؟ کیا میلاد مصطفیٰ کو صرف رسم کے طور پر سجانے کے لیے گیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ہاں میں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے گیا تھا، ہاں میں دنیا والوں کو سکھانے کے لیے گیا تھا، ہاں میں رسول کو نبھانے کے لیے گیا تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کہاں ٹھکانہ ہونے والا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا کون ٹھکانہ لگانے والا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کون تم کو اپنے دامن میں چھپانے والا ہے؟ یار میرا کہنا ان لوگوں سے ہے، میرا ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ارے دنیا والوں کو راضی کرنے مت جاؤ، پروردگار عالم کے پیارے رسول کی محفل کو سجانے کے لیے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر کے چلے جاؤ کہ میلاد مصطفیٰ میں جا تو ضرور لگا دوں، لیکن انشاءاللہ وہاں سے تب اٹھوں گا جب ایمان میں سچا ایمان پکڑ کر مسلمان بن جاؤں گا، جب اپنی زندگی کے اندر ایسا انقلاب لے کر کے آؤں گا کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ کی اس طرح سے جب اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کرو گے تب تمہارا میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنا کامیاب، آنا کامیاب، زندگی کے اندر ہر لمحہ کامیاب ہوگا۔ رسموں کی طور پر نبھاتے ہو میلاد، رسموں کی طور پر مناتے ہو میلاد، 10واں 20واں 40واں تمہارے کسی کام کا نہیں، شادیوں کی میلاد تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو گئی، جبکہ اس کے اندر کوئی بات تم مانتے نہیں کسی کی۔ ارے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے یار لڑکیوں سے پرہیز کرو، پردہ مت کر، تم اس کے اندر پردہ کرواؤ، سب سے پہلے لڑکیاں تمہارا سواگت کرنے کے لیے لڑکیاں آ رہی ہیں، یہی بات بتائی جاتی ہے یا نہیں یہ بتائی جاتی؟ ہلدی مت لگاؤ، مہندی مت لگاؤ، خرافات مت کرو، ڈی جے مت بجاؤ، فالتو کی خرافاتیں مت کرو، لیکن سب سے پہلے کام وہی ہوں گے، پھر بھی میلاد سجا رہے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں 10ویں 20ویں 40ویں کے اندر اگر آپ میلاد مصطفیٰ کو سجانا شروع کر دو گے تو جس مرحوم کے لیے آپ نے اس محفل کو سجایا ہے کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ بے شک، ارے بولو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ میرے رسول فرماتے ہیں ان محفلوں سے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو ان محفلوں کو صرف بھرنا شروع مت کرو، ان محفلوں کو اپنے اندر اتارنا شروع کر دو، تم اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چمکتے ہوئے نظر آؤ گے۔ میرے رسول کی باتوں پر عمل کرنا سیکھ جاؤ مسلمانوں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرو۔ میرا رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اپنے رب کی اور رسول کی۔ کہاں کر رہا ہے؟ نماز میں اٹھی نہیں رہا، صبح کو فجر کی نماز میں اٹھی نہیں رہا، بالکل بھی کہیں سے کہیں تک کمبل ہلانے کا نام نہیں لے رہا۔ رب کی اطاعت، رب کے رسول کی اطاعت جی کہاں مان کے دے جا کسی کی نہیں مانے گا، مانے گا تو صرف ان کی مانے گا جو اس سے کہیں گے کہ ہاں لاؤ موٹا مسافت دے دو، صرف انہی کی مانو گے جو تمہاری جیبوں سے پیسوں کو کھینچنا جانتے ہیں، ان کی مانو گے کہ ہاں انہوں نے کہا جائے گا۔ 41 جمعرات اگربتی لگیں گے تو لگائے گا، پھونکے لگیں گے تو لگوائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیروں سے محبت مت کرو، لیکن پیر تم کو صرف اپنی زندگی کے اندر یہ بات تھوڑی بتا کر کے جاتے ہیں نماز مت پڑھنا، سیرت مصطفیٰ پر عمل مت کرنا، شریعت مطہرہ پر مت چلنا، بس یہ یاد ہے کہ پیر صاحب آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ہمارے گھر کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اور نہیں مسلمانوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیر سے محبت کرو جو قابل احترام ہے، آپ اپنے پیر کو سر ماتھے سے بٹھاؤ، یہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، یہ ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، آل رسول کا مقام ہے، لیکن پیر صاحب کی بات کو بھی مانو۔ کوئی پیر ایسا نہیں ہوگا جو شریعت مطہرہ پر چلنے کے لیے حکم نہ دے گا، کوئی پیر ایسا نہیں ہوگا جو سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا حکم نہیں دے گا، کوئی پیر ایسا نہیں ہوگا جو تم کو نماز سے بھی روکے گا۔ میں اس کو پیر مانتا ہوں جو شریعت مصطفیٰ جو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتا
ہے جو شریعت مستحب جو شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا نماز پر پابندی نہیں کرتا میں اس کو پیر نہیں مانتا ہوں میں اسی کو پیر مانتا ہوں جس کو پروردگار عالم نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے اس کو سچا پکا عاشق رسول بنایا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو پیروں ہی کی مان لو اماموں کی مت مانو اگر پیر تم سے کہیں نماز میں چلے جاؤ تو کم سے کم پیر کی سن کر نماز میں چلے جاؤ کم سے کم پیر کے کہنے پر تو تمہیں توفیق نماز کی ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ لیکن مسلمانوں سمجھ لو اپنی زندگی کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلی گاٹ اپنی زندگی کے اندر یہ بات ملنا میرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف وہی انسان جاتا ہے جس کو اللہ کے رسول جس کو پروردگار عالم اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے اور جس کے گھر کے اندر اپنا رسول میرا رب اپنے گھر کے اندر جس کو اجازت دے دیتا ہے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی اجازت دے دیتا ہے تو سب خدا کی اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے آخرت بھی بدل جاتی ہے سبحان اللہ اپنی زندگی کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا شروع کر دو وہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا گا وہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا کر کے رکھ دے گا اس کی آواز کو تھوڑا سلو کرو مجھے لگتا ہے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور آواز کھینچ رہا ہے مجھے لگتا ہے ہاں ایکو ختم کر دو آواز بڑھا دو اس کی آؤ محبتوں کے ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ برا تو نہیں ماننا میرے بات کا ہاں بات حقیقت کرتا ہوں لیکن تھوڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن آپ کو سمجھانے والی بات کرتا ہوں سمجھیے گا شادی کا معاملہ ہے شادی کا معاملہ ہے تو آپ کو ہر طریقے سے سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی ضرورت ہے شادی کے اندر کم خرچے کرو یار ویسے ہی کتنی مہنگائی بڑھ گئی نکاح کو آسان کرو آسان مشکل مت بناؤ بے پردگی مت کرو تم اپنی بیٹی کے باپ ہو تمہاری بیٹی کو کوئی غیر مرد دیکھے گا تمہیں گوارا ہے کوئی چھچورا اس کو آ کر کے چھیڑے گا تم کو گوارا ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ غیر دیکھے تو تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے غیر تمہاری بیٹیوں کو چھیڑے تو تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے لیکن اپنوں ہی کے سامنے تم سجا سوار کر لے کر کے جاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی غلط بات ہے ارے غلط بول رہا ہوں سجا سوار کر کے لے کر جاتے ہو شادیوں کے اندر بے غیرت باپ ویڈیو بنا رہا ہے میری بیٹی اپنی بیٹی کی فوٹو کھینچ رہا ہے تاکہ کوئی شادی کے اندر پسند کر لی ایسا ہوتا ہے ایسا مت کرو میرے مسلمان بھائیو ایسا مت کرو میرے نبی کے چاہنے والوں یا تم اس نبی کے غلام ہو جس نبی نے ہر وقت ہر لمحہ پردے کا حکم دیا ہے سبحان اللہ تم اس نبی کے غلام ہو جس نبی نے آ کر سب سے پہلے عورتوں کو سینے سے لگایا ہے سبحان اللہ بچیوں کو سینے سے لگایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کے اندر جگہ جگہ پر جہالت کا دور تھا زندہ بچیوں کو درکور کیا جاتا تھا زندہ بچیوں کو پہاڑیوں سے پھینک دیا جاتا تھا زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا بکریوں کی مسینیں ان پر ماری جاتی تھی گدے پر بٹھا کر کے مکالا کر کے جلوس نکالا جاتا تھا لیکن اللہ قربان جاؤ کالی کملی والے پر قربان جاؤ محمد رسول اللہ پر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر جب آمنہ کا لال دنیا میں آیا تو دنیا والوں کو پیغام دیا اور دنیا والوں تم نے اب تک بہت ستا لیا لڑکیوں کو تم نے اب تک بہت مار لیا لڑکیوں کو تم نے اب تک بہت دفن کر لیا لڑکیوں کو اب کسی لڑکیوں کو مارا نہیں جائے گا اب کسی لڑکیوں کو ستایا نہیں جائے گا اب کسی لڑکیوں کو کاٹا نہیں جائے گا اب کسی لڑکی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا کہا کیوں کیونکہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے اگر محمد رسول اللہ آ کر کے دنیا کے اندر 40 سال کی حضرت خدیجہ سے دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے اور دنیا والوں اگر بیوہ منوسیت کا نام ہوتی تو حضرت خدیجہ کو اپنی نکاح میں ڈالا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو 40 سال کی وہ خواتین ہیں میرے نبی کی عمر 26 سال ہے 26 سال کی نوجوان میں اور 40 سال کی عمر دراز عورت کے اندر کتنا فاصلہ ہوا کرتا ہے لیکن ملانے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے میرے آقا نے دنیا والوں کو پیغام دیا اور دنیا والوں
سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، بھی سمجھ جاؤ، کیونکہ دنیا کے اندر اس جہالت کو مٹانے کے لیے کوئی اور نہیں آمینہ کا لال آ گیا ہو. سبحان اللہ. جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو دنیا والوں کو پتا چلا کہ بیواؤں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، طلاق شدہوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پروردگار عالم نے تحفے میں میرے نبی کو دیا، سبحان اللہ، تب دنیا والوں کو پیغام دیا کہ بیٹی منحوس نہیں، بیٹی منحوس نہیں، بیٹی خوشخبری ہے، رحمت ہے. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں اگر بیٹی منحوس ہوتی تو مجھ محمد کو پروردگار عالم حضرت فاطمہ بیٹی نہ دیتا. سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا، دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جینے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ دلی کے ساتھ میں اپنی زندہ دلی کے ساتھ میں نبی کے نام کا نعرہ لگانے والوں، ذرا سنو، اسی شادی کے تعلق سے سمجھانے کی کوشش کروں. ارے انقلاب لانا ہے تو اس طرح سے لے کر کے آؤ جس طرح سے امام حنظلہ نے لے کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. جب حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، ایک ہی رات ہوئی ہے، ایک ہی رات شادی کی ہے، بیوی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، بیوی سے ملاقات کی. حیا کے پردے میں بتانے کی کوشش کروں، بیوی سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد میں جیسے ہی فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ، میدان جہاد کی جب آواز گونجی تو اللہ اکبر کبیرہ حضرت حنظلہ کے کانوں میں آواز پہنچی جسم کی، اور بیوی سے کہنے لگے میدان جہاد کی طرف بلاوا آ رہا ہے، اگر اجازت چاہتے ہو، اگر اجازت دو تو میں میدان جہاد میں یعنی جنگی احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا، تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا، جہاد کا وقت قریب آ چکا ہے، شادی ہوئی ہے آج ہی، پہلی رات ہے، پہلی ہی ملاقات ہے، ملاقات کے بعد میں فارغ ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی غسل نہیں کیا ہے، میری اس بات کو کھینچ کر کے رکھیے گا غسل والی کو. اللہ اکبر کبیرہ. میدان جہاد کا اعلان گونجا، حضرت حنظلہ کے کانوں میں آواز پہنچی، اور آواز پہنچنے کے بعد میں بیوی سے کہا، او بیوی، او میری جمیلہ نام آپ کی بیوی کا تھا. حضرت جمیلہ کو جب آپ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں میدان جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں، حضرت حنظلہ کا دامن پکڑ لیا آپ کی بیوی نے. میرے سرتاج، ابھی تو پہلی رات ہے، ابھی تو پہلی ملاقات ہے، ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیوں، تم کو کس نے روکا ہے؟ کہا کہ مجھ کو اس نے بلایا ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے. سبحان اللہ. جو تمام انبیاء کا سردار ہے. اب تم یہ کہو گی کہ تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تو ہاں میں یہ کہوں گا کہ ہاں میں تم سے زیادہ اپنے محمد رسول اللہ کو چاہتا ہوں، اپنے باپ سے زیادہ اپنے آقا کو چاہتا ہوں، اپنے ماں سے زیادہ اپنے آقا کو چاہتا ہوں، اپنی ماں سے زیادہ اپنے آقا کو چاہتا ہوں، اپنی بہن سے زیادہ اپنے آقا کو چاہتا ہوں، اپنے بھائی سے زیادہ اپنے آقا کو چاہتا ہوں، اپنے خاندان سے زیادہ اپنے آقا کو چاہتا ہوں. اب تم میرے دامن کو چھوڑو، کیونکہ یہ بلاوا کسی اور کا نہیں ہے، آمینہ کے لال کا بلاوا ہے، اور جس کو آمینہ کا لال بلا لے اس کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے. غسل نہیں کیا ہے. میدان جہاد میں جنگ احد میں حضرت حنظلہ پہنچ جاتے ہیں. حضرت حنظلہ پہنچ گئے میدان جہاد کے اندر. جنگ احد کی بہت بڑی جنگ ہوئی. میں ایک جنگ بدر کے بعد میں دوسری جنگ احد ہے جو سب سے بڑی جنگوں میں شامل ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے رسول نے حضرت حنظلہ کو بلایا. حضرت حنظلہ میدان جہاد میں حاضر ہو گئے. جنگ کا اعلان ہو گیا. جنگ شروع ہو گئی. جنگ جب شروع ہوئی تو اللہ اکبر کبیرہ تمام صحابہ کرام لڑ رہے ہیں نبی کے نام پر, مٹ رہے ہیں نبی کے نام پر, کٹ رہے ہیں نبی کے نام پر. میرے نبی کا اشارہ ملتے ہی ایک دوسرے کی گردنوں کو اس طرح سے دوسرے ان منافقوں کی گردنوں کو اس طرح سے اڑا رہے تھے جیسے گاجر منی کی گردنیں اڑا کرتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حنظلہ بھی لڑ رہی ہے. حضرت حنظلہ جب لڑے تو اللہ اکبر کبیرہ ایک ظالم نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ گردن کٹ کر اللہ اکبر کبیرہ زمین پر گر جاتی ہے. گردن نہیں کٹی. اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ پر جگہ جگہ زخم آ جاتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حنظلہ جب شہید ہو گئے تمام صحابہ کرام کو جب اکٹھا کیا گیا, جب جنگ نپٹ گئی, جب مکمل ہو گئی جنگ, تو تمام صحابہ کرام نے لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. لاشوں کو اکٹھا جب کیا تو اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے. اور جس کے لیے میرے آقا کے چہرے پر تبسم آیا وہ کوئی اور نہیں حضرت حنظلہ ہے.
اس کی آج شادی ہوئی تھی اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد میں یہ حالت جنابت میں آیا تھا، اسی حالت میں یہ آ کر کے شہید ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت حنظلہ شہید ہونے کے بعد میں حالت جنابت میں میرے پاس آئے۔ فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں جاؤ حنظلہ کو اٹھا کر لاؤ، حوض کوثر سے حنظلہ کو حضرت حنظلہ کو اٹھا کر لاؤ، حوض کوثر سے حنظلہ کو غسل دیا جائے گا۔ حضرت حنظلہ کو اٹھایا گیا، میرے رسول فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں حضرت حنظلہ کو لے گئے آسمانوں پر، غسل دیا گیا، اور دینے کے بعد میں واپس لے جا کر کھڑا کر دیا، واپس لے جا کر آقا کے قدموں میں بچھا دیے گئے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، سنیے گا جملہ بہت پوائنٹ کا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ نبی کے نام کی آواز سن کر جہاد محبت میں آیا تھا۔ شاعر کہتا ہے اس کو اپنے انداز میں، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ارے اجازت اگر دو تو، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے چاہتا ہے، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے